پرویز صاحب، کرپشن کے خاتمے کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ کرپشن کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹس آن دا ڈکلائن ہیں، اور آف کورس ٹیکس پالیسی کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نوجوانوں میں بڑی رائے ہے یہ کہ کرپشن ہی ایک بیریئر ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ بہت ساری ریسرچ رپورٹس ہمارے سامنے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم پی ایس ایل کے لیے بھی ایک روڈ شو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے لیے کچھ انویسٹمنٹس پکڑ سکے کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے۔ نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھی ہے، نہ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بڑھی ہے۔ آپ کی نظر میں سر، یہ جو کرپشن کا ناسور ہے، یہ کیا حکومت ختم کرنا چاہتی ہے؟ نیت ہے، ول ہے؟ اگر ہے تو کیا کر رہی ہے حکومت؟ پرویز صاحب، بہت ساری مثالیں جتوئی صاحب میں دے سکتا ہوں کہ حکومت کرپشن ختم کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ مطلب کہ دیکھیں آپ، جو ایک یہ نیریٹو لیا گیا کہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں جن کو کبھی کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، ان کے اثاثے جو ہیں ڈکلیئر ہونے چاہیے، تو یہ کرپشن ختم کرنے کی طرف یہ ایک قدم ہے نا۔ بہت مطلب دیکھیں سیاستدانوں کی کرپشن کے بارے میں تمام لوگ بات کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کی بات، لیکن ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ تو ان کے جو اثاثے ڈکلیئر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یا ابھی این سی اے کے جو اندر یہ جو بھی چل رہا ہے، کل سے ایک یوٹیوبر ہیں ان کا ایک وی لوگ چل رہا ہے جس میں ان کو بتایا ڈکی بھائی کے اوپر جو ظلم کیا تھا این سی سی آئی اے والوں نے سر، جی تو آپ دیکھیں نا جی، وہ مطلب کہ وہ تمام کے تمام لوگ نوکریوں سے بھی گئے ہیں اور اس پورے محکمے کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا۔ تو کرپشن ختم کرنے کی طرف ایک قدم ہی ہے۔ یہ تو سوچے کہ ڈکی بھائی سے پہلے کتنے ہزاروں پس چکے اس چکی کے اندر سر۔ اور اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ابھی ہم نے ڈکی بھائی کے بعد ٹھیک بھی نہیں کرنا، کیونکہ ہزاروں پیس چکے ہیں اور ہزاروں کو پسنے دیں۔ مطلب کہ آپ کو مطلب ہم کر رہے ہیں نا، مطلب حکومت اس طرف جا رہی ہے نا، پورے کے پورے ادارے کو ہلا کے رکھ دیا نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کس لیول کے افسران کو نوکریوں سے نکالا اور جیلوں میں پھینکا ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنی سزا بھگتیں گے۔ اب ان کو سزا ملے گی۔ دیکھیں معاشرے میں ایک میسج تو جائے گا نا کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں، کروڑوں روپے جو ان سے، یہ بات جو آپ نے ابھی کی نا، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے سر۔ جج کا بیٹا 5 دن میں نکل آیا ہے سر عدالت سے، مکمکا ہو گیا۔ کسی غریب آدمی کا بیٹا ہوتا تو لگ پتا جاتا قانون برابر ہے کہ نہیں ہے سر۔ سر یہ بھی ایک حصہ ہے نا، میں اور آپ اس سسٹم کا ایک حصہ ہیں، کلچر کا ایک حصہ ہے نا۔ وہاں پہ اگر یہ جج بیٹھا ہے تو وہ جج اپنے بیٹے کو اس نے چھڑا لیا، لیکن اپنا اس نے فیوچر ختم کروا لیا ہے۔ اب دیکھیں اس سے آگے وہ جج نہ کہیں جا سکے گا نہ یا کچھ ہو سکے گا۔ اور آنے والے دنوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگلے کسی شو میں 10 15 20 دن، مہینے، 1.5 مہینے یا سال بعد یا 2026 میں اور آپ اس پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے اس جج نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی۔ دیکھیں اس دور کا ڈیجیٹل میڈیا، اس دور کا سوشل میڈیا، اس دور کے آپ جیسے اینکر، میرے جیسے بولنے والے، میرے ساتھ جو دونوں بھائی بیٹھے ہیں، اس جج کو نہ کو معاف کرے گا نہ اس نے معاف ہونا ہے۔ بیٹے کو اس نے چھڑوا لیا ہے، بیٹے کی محبت اس پہ غالب آ گئی، لیکن وہ اپنا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر چکا ہے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی بات کر رہا ہوں، یہ چیز رکنے والی نہیں ہے، یہ چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ اچھا، کرپشن کے حوالے سے دیکھیں ابھی یہ جو ڈیجیٹل دنیا آ رہی ہے نا، آپ کے جو بہت پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کرپشن کے معاملات حکومت میں کہاں سے ہوتے تھے، آپ کے ٹھیکے، آپ کے بولیاں، آپ کے ٹینڈر، آپ کی یہ چیزیں، دیکھیں یہ سب آن لائن ہو رہی ہیں، ادائیگیاں آن لائن ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو یہ چیزیں ہائیڈ نہیں کی جا سکیں گی، اب یہ چیزیں بہت ساری جو ہے آپ کو بتا کے کرنے پڑیں گی۔ تو یہ کرپشن جو ہے پوری دنیا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، دنیا کے ہر ملک میں کرپشن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے۔ خاتمہ ہو رہا ہے، یہ جو آئی ایم ایف سے بھی ہمیں ملا ہے نا، حکومت اس سے پہلے ہی اس پہ بیزی ہے، حکومت اس سے پہلے ہی اس کے خاتمے کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے، بہت ساری جگہ پہ وہ کامیاب ہوئی ہے، بہت ساری جگہ پہ کامیاب نہیں ہو رہے، لیکن کیونکہ یہ انڈیویجلی بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ کی جو ایک بڑی معذرت کے ساتھ جو ہماری قوم ہے ماشاءاللہ، وہاں پہ کرپشن گھس گئی ہے کہ اس کو ایک ایک گھر سے نکالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب مطلب فرض کیا کہ 13-14 سال سے کرپشن کے خلاف بننے والی ایک پارٹی، اس کے صوبے میں ایک میگا سکینڈل ہوا ہے، کوستان آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو یہ ایک دن میں یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، لیکن اس پہ حکومت بھی مصروف ہے، اس پہ عام انسان کو بھی سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگر یہ کہیں گے کہ صرف حکومت ختم کرنے کی تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ آپ ریڈی والے سے لے کر گاڑی والے تک پہنچ جائیں، رستے میں آپ کو درمیان میں کوئی بھی جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت سب کچھ کرنا شروع کر دے گی جو کر رہی ہے تو اس سے میرے خیال میں ختم ہونا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ غافل نہیں ہے حکومت اس سے کم از کم۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ کہنا چاہیے ہمیں اس بات کے اوپر کہ حکومت غافل نہیں ہے اس کے اوپر کم از کم۔ رضوان خانزادہ صاحب، 14 کروڑ 50 لاکھ نوجوان پاکستان کے جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں، جن میں زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ کرپشن کی وجہ سے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، ان کو آپ کیا مشورہ دینا پسند کریں گے؟ اور یہ کرپشن جس میں ہمارے کئی 100 ارب ڈالرز چلے گئے، ہم ان کئی 100 ارب ڈالرز کو نہیں بچاتے ہیں، آئی ایم ایف کے 1.2 ارب کی قسط کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں۔ آپ کی رائے حضور؟ جتوئی صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے 78 ایئرز ہو گئے، ہم نے کیا ترقی کی ہے۔ ہم قرضہ دینے والے ملک تھے، لوگوں کو قرضے دیا کرتے تھے، اور آج ہم قرضے مانگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کرپشن ہے۔
آپ کے سامنے مندوق خیل صاحب بیٹھے ہیں، وکیل ہیں، پوچھ لیں ان سے ایف آئی اے کا کیا حال ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کسٹم کا کیا حال ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کوسٹ گارڈ کا کیا حال ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ پولیس کا کیا حال ہے. آپ کے جو ادارے ہیں نا، ادارے کرپشن کے اندر خود ملوث ہیں. تو یہ کیا کرپشن ختم کریں گے؟ 17 سال کے اندر میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے کم سے کم کوئی 100 اپلیکیشنز نیب ایف آئی اے میں دی ہوں گی، کراچی پورٹ ٹرسٹ میں 500 ارب روپے کی کرپشن کے اوپر. وہ کرپشن بڑھتی گئی لیکن ایک شخص انہوں نے گرفتار نہیں کیا. ایک انکوائریاں، صرف مال کمایا مال. آپ ان کو اپلیکیشن دیں، آپ انہیں بتائیں، اور اس کے بعد یہ انکوائری اوپن کرتے ہیں اور انکوائری ختم ہو جاتی ہے. وہ انکوائری کیوں ختم ہوتی ہے؟ وہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے. یہ جو میرے بھائی نے، سندیلا صاحب نے اور ڈکی صاحب کا بتایا نا کہ یہ بند ہو گئے وہ بند ہو گئے، کراچی کے اندر روز یہ ڈرامے لگے ہوئے ہیں. جو گاؤں سے کراچی میں آ کے یہاں بیٹھے ہیں وہ ارب پتی ہو گئے ہیں ایف آئی اے میں بیٹھنے کے بعد. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے ملوث ہو گئے ہیں. جن اداروں کو کرپشن روکنی چاہیے تھی وہ کرپشن کے اندر ملوث ہو گئے ہیں. تو وہ کیا کرپشن ختم کریں گے؟ یہ صرف باتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیا ملک بنانا پڑے گا، نیا پاکستان بنے گا، اور 100 سال انہیں اور چاہیے کہ یہ اس ملک سے کرپشن کو ختم کر دیں. کرپشن ایک ناسور بن گئی ہے، نس نس نے خون کے اندر جم چکی ہے. پیسے دے کے یہاں پر لوگ بھرتی ہوتے ہیں، پیسے دے کے یہاں پر لوگ پوسٹیں لیتے ہیں، پیسے دے کے یہاں پر جی لوگ سر. پوسٹنگ لیتے ہیں. تو آپ ان سے کیا توقع رکھتے جی سر. ہیں کہ وہ جی سر. انصاف کریں گے؟ وہ کرپشن نہیں کریں گے، وہ رشوت نہیں لیں گے. جب رشوت دے کے بھرتی ہوگا، رشوت دے کر پوسٹنگ ملے گی، تو آپ خود سمجھ جائیں کہ اس کا حال کیا ہوگا. بالکل ٹھیک. مندوق خیل صاحب، یور اوپینین سر. پہلے تو میرے بھائی رضوان خانزادہ صاحب، ہم دونوں ایک ہی ضلع سے تعلق ہے. یہ میرے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ نہ کہے کہ وکیل بیٹھتے ہیں، کوئی بیٹھتے ہوں گے، مولوی بھی بیٹھتے ہیں، جج بھی بیٹھتے ہیں، اچھے برے ہر معاشرے میں موجود ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. 5 انگلی برابر. دوسری بات یہ کہ آپ کو سندیلا صاحب نے بڑا زبردست طریقے سے گھمایا ہے اس جج کے بارے میں کہ بس اس کو معاشرہ دیکھے گا، بس اللہ ہی دیکھے گا. مثال بہت نامناسب ہے، ورنہ میں مثال اس کے اوپر سنا دیتا، آپ کی ویورز مائنڈ نہ کرے. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دو کہ وفاقی حکومت اسلام آباد میں ایک معصوم بچوں کو کچل کے قتل کیا ہے اور جج خود موقع پہ پہنچتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ یہ جج کہنے کا لائق ہے؟ چیف جسٹس کیوں خاموش ہے؟ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیوں خاموش ہے؟ لا ڈپارٹمنٹ کیوں خاموش ہے؟ کہتے ایٹ دا اسپاٹ پہ بجائے ان لڑکیوں کو اسپتال لے جانے کا، تم اپنے بیٹے کو تم وہاں سے فرار کرائے جو نشے میں دھت تھا اور سب کچھ تھا. اور 4 دن کے اندر تم نے نہ جانے ان خاندان کے اوپر کون سا پریشر ڈال کیا، لالچ دیے کہ معاف بھی کر لیے. اسی وجہ سے دنیا میں 141 نمبر ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو ڈائریکٹ بھرتی ہو کیا ہے. پوچھے اس جج سے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے جو جج بنا ہے.